فاتحہ کے اندر اللہ تعالی کی الوہیت کا مسئلہ بیان ہوا ہے، اور اس میں اللہ کے 5 اسماء ظاہرہ اور 5 مضمرہ مذکور ہے۔ سب سے اہم مہم مسئلہ اللہ کی الوہیت کا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے وقت مشرکین، کافرین، منافقین، اہل کتاب موجود تھے، ان سب کا رد کیا گیا، اور قرآن کا موضوع دعوت اللہ ہے۔ قرآن کے ہر سورت کے اندر دعویٰ موجود ہوتا ہے، ما قبل سے ربط، سورت کا خلاصہ، سورت کے اندر دلائل کا میزان اور سورت کے امتیازات۔ فاتحہ کے اندر جتنے علوم ہیں پورا قرآن ان پر مشتمل ہے، چنانچہ مغضوبین یعنی یہود کی مذمت بقرہ میں شروع ہو گئی، 3 دفعہ بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کہہ کر پکارا گیا، اور مسائل ثمانیہ، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، کتاب کی صداقت، جہاد، انفاق، آداب، تنظیم سورت میں بیان کیے گئے۔ معاشرے بنانے کے لیے قواعد 4 ذکر ہوئے، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الوصیہ، ظالم قاتل سے بدلہ لو، مال کی تقسیم قاعدہ شریعہ سے کرو، کتب علیکم الصیام، تحمل مشقت سیکھو، اور ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام، رشوت ملک میں ختم کرو۔ 18 قسم کے احکام دے دیے، انفاق و آداب و تنظیم پر صورت مکمل کی، ضم بالتفصیل یہود کا ہوا ہے۔ تو آل عمران میں عیسائیوں کے وہ مشہور 6 شبہ رد کر دیے گئے، اور غرر نقول 6 پیش کیے گئے، ابدیت مسیح پر 33 نکات پیش ہوئے، اور علماء سو کے مذاہب 25 بیان ہوئے، اور مجاہد کے لیے پہلی 2 لڑائیاں احد اور بدر کی دکھائی گئی، مصابرہ، مرابطہ اور تقویٰ کے احکام آ گئے، کیونکہ یہ ضالین کی تفسیر تھی۔ تو سورۃ النساء میں نعمتوں کا بیان ہے، منعم علیہم، منعومین کے تذکرے۔ پہلے حصے میں 75 آیات، 57 آیات اور 16 احکام لوگ خود کر سکتے، دوسرے حصے میں 75 آیات اور 8 احکام حاکم کی ضرورت ہوگی، آخری حصے میں لوگوں کی تقسیم ہے۔ مائدہ کے اندر حل و حرمت ہے اور اس پر قواعد ہے، انعام کے اندر آداب تبلیغ ہے، اور اعراف میں تسلی مبلغ ہے، اور انفال میں برأت ہے، تیاری ہے جہاد کی، توبہ میں برأت ہے مشرکین و منافقین سے، یونس میں مشہور شبہ کا رد ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورۃ ہود میں اس شبہ کا مفصل رد ہے کہ نہ نوح کام آیا بیٹے کو، نہ ہود بچا سکا عادیوں کو، نہ صالح بچا سکا سمودیوں کو، نہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام مجرموں کو بچا سکے، نہ شعیب اور نہ موسیٰ۔ ایک پیغمبر آپ بھی شر اور نفع کے مالک نہیں، غیب دان نہیں۔ اور سورۃ یوسف میں اس پر مزید تفریح کہ نہ غیب دان ہے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے بے خبر رہے، نہ متصرف ہے، شر ہٹا نہ سکے، نہ نفع و ضرر کا مالک ہے، بچا نہ سکے، آزمائش سے۔ اور پیغمبر آپ کو بھی یہ علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے آگاہ کیا، قیامت برحق ہے، سورۃ رعد۔ حضرت ابراہیم نے یہی مسئلہ بیان کیا، سورہ ابراہیم۔ 4 امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے، سورۃ ہجر۔ محرمات تعبیدیہ اور ہر طرح کے شرک کی نفی نحل۔ کرامات و معجزات برحق ہے مگر متصرف صرف اللہ ہے، بنی اسرائیل۔ کرامات اولیاء اصحاب کہف، معجزات و کرامات مریم، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، سورۃ طٰہٰ۔ سارے کے سارے انبیاء پریشان ہیں، کوئی غیبدان متصرف نہیں، ایک اللہ کو پکارتے تھے، سورۃ انبیاء۔ یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ عبادت مخلصہ، سورۃ حج۔ جس سے مومن میں اوصاف 10 پیدا ہوتے، سورہ مومنون۔ دفع فحشاء عن المعاشرہ، سورۃ النور۔ قرآن کے معجزات، فرقان، یہ شعر و شاعری نہیں، سورۃ شعراء۔ معمولی سی مخلوق بھی گواہی دیتی ہے کہ سلیمان غیب دان نہیں، چونٹی کو دیکھو، ہدہد کو دیکھو، عبرت حاصل کرو، اپنا ایمان مضبوط کر لو۔ اور تمام انبیاء غیب دان نہیں، سورۃ قصص۔ پریشان ہیں اور ہر مومن پر آزمائش آئے گی، عنکبوت۔ فتح آخر کار اہل حق کی ہوگی، سورۃ روم۔
یہی حکیموں نے کہا ہے سورۃ لقمان، عبادت میں اخلاص پیدا کرو، الف لام میم سجدہ، لڑائی میں ثابت قدم رہو، معاشرے سے رسوم بند کر لو، سورۃ احزاب، لے پالک بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی بہو نہیں ہے، کسی کے دل میں سینے میں دو دل نہیں ہے، غلط پراپیگنڈے بند کر لو، پیغمبر کسی مرد کا باپ نہیں، نسل عورت سے چلی ہے، یہ معجزہ ہے، خاتم النبیین برحق ہے، درود السلام پڑھو، زواجی امور میں پیغمبر مختص ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، ایذائے مت پہنچاؤ، موسیٰ کو ایذا پہنچانے والے دونوں جہانوں میں خوار ہو گئے، امانتوں کا احترام کر لو، سورہ احزاب مکمل ہو گئی، قیامت برحق ہے، صبا و فاتر عناوین ہے، انبیاء گواہ ہے یاسین، ملائک گواہ ہے صافات، جن اور انس گواہ ہے صاد اور زمر، 7 صورتیں جو آل حامیم کہلاتے، حامیم مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، حامیم زخرف، حامیم دخان، حامیم جاسیہ، حامیم احقاف، مومن کے لیے ضروری ہے عبادت اللہ کی کرے، حامیم مومن، حامیم سجدہ، مشورہ مسلمان سے کرے شورا، ملمس سازی نہ کرے زخرف، دشمن کے دو میں اڑ جائیں گے دخان، وہ الٹ جائیں گے جاسیہ، کنڈرات ہو جائیں گے احقاف، اسی لیے حضرت تشریف لائے سورۃ محمد، آپ کا منصب جہاد اور قتال ہے، اس کا دوسرا نام سورۃ قتال ہے، فتح برحق ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح البلاد کے بعد اصلاح العباد بہت ضروری ہے، سورۃ حجرات، قیامت برحق ہے، قاف زاریات، طور نجم قمر، نعمتوں کا بیان سورۃ رحمان، نقمتوں کا اور لوگوں کی قسمیں، واقعہ، ان جہاد اور انفاق کی ترغیب سورۃ حدید، معاشرے سے رسوب فاسدہ، منکرم من القول وزورا ختم کرنا ہے، مجادلہ، اور مشرکین کو اللہ نکالے گا حشر، تم پر امتحان ہے ممتحنہ، اور یقیناً جہاد برحق ہے، سورۃ صف، ضروری ہے کہ جہاد کے لیے عبادت کی جائے، سورۃ جمعہ، منافقین کی خصلتوں سے بچو، سورہ منافقون، یہی اللہ جس کی ہر چیز ثناء ہے، سورہ تغابن، تم تو بیوی اور بچوں کے بھی جواب نہیں دے سکتے، ان سے بھی تکلیف پہنچ سکتی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہی بیوی اور بچوں کی وجہ سے کبھی نوبت طلاق کو پہنچتی ہے، سورۃ طلاق، حلال و حرام تک تکلیفیں بنتی ہے، سورۃ تحریم، خدا کی قدرت کے ادلہ 11 سورۃ ملک، مسئلے میں مداہنت نہ ہو، سورۃ قلم، یونس علیہ السلام سے تھوڑی سستی ہو گئی، کتنی تکلیف پیش آئی، باغ والوں کی نیت بدل گئی، جلس گیا، اس سے عبرت حاصل کرو، قیامت آ رہی ہے، الحاقہ، معارج، حضرت نوح نے یہی بیان کیا، جنات نے قرآن سنا اور توحید پرست ہو گئے، سورۃ جن، اے پیغمبر کمر بستہ ہو جائے، رات کو آرام بھی فرمائے اور دن کے لیے تیاری فرمائے، سورۃ مزمل، آداب تبلیغ اور مناسب نبوت، سورۃ مدثر، اور قیامت برحق ہے، سورہ قیامہ، بیان نعم دہر، بیان نقم مرسلات، دونوں کا بیان، نبا، نازعات، عبسات، تکویر، انفطار، اپنے حق جیسے مانگتے ہو اوروں کا بھی ادا کر لو، قیامت میں کیسے جواب دو گے، سورہ تطفیف، قیامت کی واقعیت، انشقاق، قیامت پر پختہ ایمان والے وہ لوگ جو اصحاب الاخدود سے پریشان ہوئے، جو مسلمانوں کو تکلیف دے وہ عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے، خدا کی قدرت کے ادلہ، سورہ طارق، اللہ کی پاکی کا بیان اعلیٰ، جنت اور جہنم کا بیان غاشیہ، اوقات کا احترام کرو، سورۃ فجر، شہر میں مسائل ببانگ دہل بیان کرو، سورۃ بلد، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، شمس، آفتاب، سورج، چاند، ستارے، رات دن، سورۃ شمس اور لیل، پیغمبر کو تسلی و دعا میں، اور پھر علم نشرح میں، مقامات گواہ توحید پر والتین میں، پیغمبر کے مناسب اور ابتدائی وحی کا بیان، سورۃ علق میں، قرآن کے منازل اور قدر و مقام، سورۃ قدر، اہل کتاب اور مشرکین جب تک دلیل نہ دے کے باز نہیں آئے بینہ، قیامت سے پہلے زلزلے ہوں گے، سورہ زلزال، وفادار بنو بے وفا نہیں، تمہیں گھوڑے سے عبرت نہیں، عادیات، قیامت برحق ہے، القاریہ، عبرت حاصل کرو، مال کی کثرت کوئی چیز نہیں، تکاثر، انسانی زندگی تباہ ہے اگر ایمان و عمل، حق اور صبر کی صداقت نہ ہو، سورۃ والعصر، مال کا جمع کمال نہیں، مال کا خرچ کرنا کمال ہے، سورۃ ویل،
محارم دین اور شعائر دین کی توہین باعث زوال ہے۔ سورۃ فیل۔ عبادت مخلص کرو۔ دیکھو قریش نے کعبے کی وجہ سے عزت پائی لیکن نافرمانی کی تو ایک دن کعبے سے محروم ہو گئے۔ سورۃ قریش۔ قیامت کی تکذیب سے اور نمازوں کی غفلت سے پرہیز کرو۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں نفع پہنچانے کی کوشش کرو ورنہ کفار کی طرف مضر ہو جاؤ گے۔ سورۃ ماعون۔ پیغمبر کے مقام سورۃ کوثر۔ آپ کا پروگرام نماز اور قربانی سورۃ کوثر۔ آپ کے دشمنوں کا انجام سورۃ کوثر۔ آپ کے دشمنوں سے مکمل بیزاری سورۃ کافرون۔ ان کے مقابلے میں خدائی مدد، نصرت اور فتوحات کا اعلان اور آپ کے سفر آخرت سورۃ نصر۔ آپ کے دشمنوں سے اللہ بدلہ لے گا سورۃ لہب۔ عقید توحید ہمیشہ قائم دائم رہے۔ سورۃ اخلاص۔ حواسد سے بھی بچو اور خناسوں سے بھی بچو، یعنی اللہ سے دعا مانگو۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔